الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے۔ حافظ عبدالرحمن بدایونی دہلی سے سوال کرتے ہیں، قضائے عمری کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی نماز قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سوال کی 3 شقیں ہیں۔ قضائے عمری کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، بعض چیزیں ہمارے سماج میں ایسی شروع ہو جاتی ہیں اور دینداروں کی تائید سے کہ اس کے تعلق سے کچھ کہنا لوگوں کو گومگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ قضائے عمری کا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن و سنت میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ ایک آدمی کی 1 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 4 وقت کی، 5 وقت کی نماز کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ زخمی تھا، بے ہوش ہو گیا، کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر نماز پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں بنی، وہ نماز نکل گئی۔ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو نماز کا دھیان ہی نہیں رہا۔ یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس طرح سے نماز ہماری فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہم کریں گے، یہ درست ہے۔ لیکن جو لفظ استعمال کیا قضائے عمری، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی مسلم گھر میں، مسلم ماحول میں، مسلم سماج میں، مسلم ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا، کھاتا تھا، پیتا تھا، پہنتا تھا، اوڑھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، ساری سہولتیں اس کو حاصل تھیں، لیکن مسجد کے قریب نہیں جاتا تھا، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر والے بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، یار دوست بھی کچھ نہیں کہتے تھے، بھائی بند بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی بنا رہا۔ اب کسی وجہ سے، کسی بیماری نے اس کو مجبور کیا، سوچنے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت کے میں قریب ہو رہا ہوں، اتنے زمانے سے میں نے نماز پڑھی نہیں ہے، کیا ہوگا میرا؟ اللہ رب العزت پکڑے گا تو جہنم میں ڈالے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مولوی لوگ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں۔ اب اس کو پریشانی ہوئی، کیا کرے؟ اب وہ بعض مولویوں کے پاس جاتا ہے تو وہ مولوی اس کو بتلاتے ہیں نسخے، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو آپ کیسے ادا کرو۔ آپ جانتے ہیں انہی مولویوں نے اس آدمی کو 30-40 سال تک نماز چھوڑنے کی ہمت دلائی تھی۔ اگر ان کے یہ فتوے نہ ہوتے کہ 30-40 سال تک نماز چھوڑے رہو، بعد میں قضائے عمری کے طور پر پڑھ لینا، ایسے پڑھ لینا، 1 نماز کے ساتھ 2 نمازیں، ایسا کر لینا، ویسا کر لینا، ہیلا اسقاط کر لینا، انہی لوگوں نے ان کو بے نمازی بنایا ہے۔ ورنہ اسلام میں کوئی تصور نماز چھوڑنے کا ہے ہی نہیں۔ 1 دن کی، 1 وقت کی نماز چھوڑنے کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، روزے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو تو آپ روزہ چھوڑ دو، پھر قضا کر لینا۔ نماز کے لیے ایسا کہیں کہا ہے؟ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو۔ نماز کسی صورت میں معاف ہے کیا؟
کسی صورت میں نہیں. سہولتیں دی ہیں اسلام نے, اس کو آسان سے آسان تک کر دیا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ. اس میں بھی ہاتھ اگر نہیں ہلا سکتے ہو آپ, کوئی بات نہیں ہے, اشارے سے پڑھ لو. اتنی آسانیاں دینے کے بعد کیا اسلام اجازت دے دے گا 10-20 سال آپ نماز چھوڑ دیں؟ جبکہ حدیث کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کتنے دن کی؟ ایک وقت کی. تو ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آسان فتویٰ آپ کا ہے. باقی ائمہ تو بہت سختی کے فتوے دیتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے, اس پر سختی کی جائے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ اسلام سے نکلا نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں فقط کفر, وہ کافر ہو گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر سے قریب ہو گیا, کفر سے قریب ہو گیا. پھر چھوڑ دے گا تو اور قریب ہو جائے گا. لیکن یہ کتنی دور تھا کفر سے؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے اس کو, نماز نہیں پڑھتا تھا, ابھی تک یہ کافر نہیں بنا. بھائیو, امام صاحب کا بھی یہ مطلب نہیں تھا. انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مسلمان ہوگا, ماں باپ اس کے مسلمان ہو گئے, اسلامی ماحول میں مسلم محلے میں مسلمان بن کر جیتا ہوگا, اور وہ 10 سال 20 سال تک نماز نہیں پڑھے گا. امام صاحب کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ 10-20 سال تک نماز چھوڑ دے گا تو بھی وہ مسلمان رہے گا. تو جو لوگ یہ فتوے دے رہے ہیں قضاء عمری کے, یہ مسلمانوں کو بے نمازی بنانے میں تعاون کر رہے ہیں ان کا. اور یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا. مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ ہاں بھائی ایسا ہی ہے, نماز پڑھو, بے نمازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز کی پابندی کرو, مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ. مشرک نماز نہیں پڑھتے, تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا شمار مسلمانوں میں نہیں مشرکوں میں ہوگا. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کامیاب, اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کامیاب ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا, ہرگز نہیں. قرآن شریف میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب گروہ کے گروہ مسلمانوں کے جہنم میں ڈالے جائیں گے, کافروں کے نہیں مسلمانوں کے, تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے ارے آپ کیسے, آپ کو تو جنت میں ہونا چاہیے تھا, آپ تو خان صاحب تھے, سید صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, آپ کا تو بڑا نام تھا, بڑی شہرت تھی, ما سلککم فی سقر, یہاں جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین. کہیں گے کیا کریں, ہماری شامت اعمال یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جہنم میں کس بنیاد پر گئے؟ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. اگر ابھی تک آپ نے نماز چھوڑی ہوئی ہے اور نہیں پڑھی ہے تو قضاء عمری کے چکر میں مت پڑو, آج ہی توبہ کرو اور توبہ کر کے نماز شروع کر دو. اتنے لمبے عرصے تک اگر نماز چھوڑ دی ہے, قرآن و سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, نہ اس کا کوئی حل ہے. ایک ہی حل ہے کہ آپ توبہ کرو, سچی توبہ, استغفار کرو, رو گڑ گڑاؤ, معافی مانگو اللہ رب العزت سے, اور پابندی کرو نماز کی, اور
نماز پڑھنا آج سے شروع کر دو، اللہ رب العزت گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا توبہ و استغفار کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔